حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ غنیمت کا مال آیا, لوگوں میں حلے تقسیم کر رہے تھے. حلہ کس کو کہتے ہیں؟ اون کا ایک جبہ ہوتا ہے, پہلے زمانے میں بہت اعلیٰ قسم کا لباس سمجھا جاتا تھا. وہ تقسیم کیے. تھوڑی دیر کے بعد امام حسن حسین دونوں بچے مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر رونے لگے. بیٹے نے پوچھا, عبداللہ بن عمر نے, ابا جان کیا ہوا؟ کہا دیکھتے نہیں ہو ان دو بچوں پر حلے نہیں ہیں, ان دو بچوں پر حلے نہیں ہیں. میں اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک یہ دو بچے بھی حلے نہ پہن لیں. حضرت عبداللہ بن عمر جو بیٹے تھے وہ کہنے لگے جب آپ تقسیم کر رہے تھے دے دیتے. کہا نہیں, یہ حلے بڑے ہیں, یہ تو ان کو قدموں سے بھی نیچے لٹکتے. فوراً قاصد کو بلایا, خط لکھا یمن کے گورنر کے نام. کہا یہ یمن کے حلے یہاں تقسیم کیے گئے ہیں, یمن سے 2 حلے حسن حسین کے ناپ کے سلوا کر بھیجو. وہاں سے جب بھیجے گئے, حضرت عمر نے دونوں بچوں کو جب پہنائے, حضرت عمر کہنے لگے اب عمر کا دل مطمئن ہے, اب عمر خوش ہے. کیا جن سے نفرت ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ کیا ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے قانون جاری کیا تھا, بوڑھوں کو گھر بیٹھے وظیفہ ملے گا, بچوں کو گھر بیٹھے وظیفہ ملے گا. وہ فوجی جو اپنی ڈیوٹی پوری کر چکے ہیں, اب ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, ان کو گھر بیٹھے ریٹائرمنٹ اور پینشن ملا کرے گی. یہ پینشن کا قانون ان کا ہے. آج کل ہر کوئی قبول کر لیتا ہے, کوئی بھی یہ کہہ کر رد نہیں کرتا کہ میں تو عمر کو نہیں مانتا, میں اس کی چیز کیوں لوں. کہتا ہے کوئی نہیں, میٹھا میٹھا ہپ ہپ. عمر کا یہ قانون اچھا لگتا ہے سب کو, ویسے عمر اچھا نہیں ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں وظیفہ جب بانٹتے تھے سب کو 2,000 درہم دیتے تھے. لیکن جو جنگ بدر کے صحابہ تھے, حضور نے فرمایا تھا ان کا حصہ ڈبل ہوگا, ان کو 5,000 درہم ملا کرتے تھے ماہانہ. امام حسن حسین کو خصوصی طور پر 5,000 دیے جاتے تھے, حالانکہ وہ تو بدری صحابی نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, ابا جان بدری صحابہ کو تو آپ ڈبل دیتے ہیں, سمجھ میں آتا ہے, ان 2 بچوں کو آپ ڈبل کیوں دے دیتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا 2 وجہ سے. ایک وجہ نسبی ہے, ایک حکمی ہے. کیا نسبی کیا؟ کہا بیٹا سن, ان کی ماں تیری ماں سے افضل ہے, بی بی فاطمہ. ان کا باپ تیرے باپ سے افضل ہے, علی. ان کا نانا تیرے نانا سے افضل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نسبت کی بنا پر یہ تجھ سے ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے. دوسری حکمی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے مرنے کے بعد میرے قرابت داروں کا خیال رکھنا. بھلا بتا ان سے بڑے قرابت دار اور کون ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے صحیح ہے, یہ محبت ہے تو سب کچھ ہو رہا ہے, اگر دشمنی ہوتی کرتے ہیں. یہ آج کل ہم نے معیار غلط قائم کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی محبت ذرا دیکھو عمر سے کیا ہے. جب جنگ نہاوند لگی ہے ایران میں, مسلمان شکست پر شکست کھانے لگے, تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ نہاوند پر ہم حملہ کرنے کے لیے ناکافی ہیں, ہماری فوج کے ذریعے مدد کی جائے, نئی کمک بھیجی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 کا لشکر تیار کیا. اس کا سپہ سالار کس کو بنایا جائے؟ صحابہ سے مشورہ لیا. تمام صحابہ نے مشورہ دیا آپ خود سپہ سالار بن کر جائیں, اس کا فائدہ یہ ہوگا جو مسلمان وہاں لڑ رہے ہیں ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے, جب حوصلے بڑھیں گے وہ ڈٹ کر لڑیں گے, اللہ تعالیٰ فتح یاب کرے گا. ان مشورہ دینے والوں میں حضرت عثمان غنی بھی تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے, حضرت طلحہ بھی تھے. یہ عشرہ مبشرہ ہیں. یہ حضرت عمر تیار ہو گئے. جب لشکر روانہ ہونے لگا اونٹنی پر بیٹھ گئے. جب لشکر روانہ ہونے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا, اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے, آ کر حضرت عمر کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر جھٹکا دیا, یوں بٹھایا, امیر المومنین میں آپ کو نہیں جانے دوں گا, میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. کہ کیوں؟ کہ آپ امیر ہیں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, اگر آپ وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں تو یاد رکھنا سلطنت اسلامیہ کی شکست تسلیم کی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے علی دلیل ہے کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس دلیل ہے, قرآن کی آیت موجود ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کا واقعہ ذکر کیا ہے. طالوت مسلمانوں کا لیڈر, 313 افراد اس کے لشکر میں تھے. کتنے؟ 313.
اور جالوت کا 3 لاکھ افراد پر مشتمل لشکر تھا. جب جنگ شروع ہونے لگی ہے تو جالوت نے آ کر مبارزت طلب کی تو مسلمانوں کی فوج میں سے حضرت داؤد علیہ السلام نوجوان تھے, یہ نکلے لڑنے کے لیے. قرآن مجید میں آتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ, داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دے دی. 3 لاکھ کا لشکر تھا. جب ان کا امیر, ان کا لیڈر جالوت قتل ہو گیا تو 313 افراد کے سامنے انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی کہ ہم ہار گئے, تم جیت گئے. حالانکہ تعداد میں 3 لاکھ ہیں. وہ شکست کیسے کھا سکتے ہیں؟ کیوں؟ ان کا امیر قتل ہو گیا, شکست ان کو تسلیم کرنی پڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے علی اب میں سمجھ گیا, اب میں سمجھ گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں خود نہیں گئے, مسلمہ بن مخلد کو امیر بنا کر اس لشکر کو روانہ کیا. بھلا بتاؤ اگر حضرت علی کی اور عمر کی دشمنی ہوتی, دشمن کو بچاتا ہے یا مرنے دیتا ہے؟ اچھا مرے, رستہ صاف ہو. جب بیت المقدس فتح کرنے کی باری آئی, یہودیوں نے شرط رکھی تھی ہم اس وقت تک بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالے نہیں کریں گے جب تک مسلمانوں کا خلیفہ خود آ کر ہمارے پاس آئے. ہم چابیاں بغیر کسی شرط کے اس کے ہاتھ پر رکھ دیں گے. یہ بڑا لمبا واقعہ ہے, میں شارٹ کٹ صرف مطلب کی بات کر رہا ہوں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشورہ کیا. تمام صحابہ نے مشورہ دیا آپ نہ جائیں. کیوں؟ وہ مٹھی بھر لوگ ہیں. اگر آج آپ چلے گئے, لوگ ہمیشہ کے لیے ہر کافر یہ مطالبہ کر کے بیٹھ جائیں گے اپنے امیر کو لے آؤ, ہم ہتھیار ڈال دیں گے. یہ تو کھیل تماشا بن جائے گا. اور مسلمانوں کو اپنی طاقت, اپنا دبدبہ دکھانا چاہیے, نہ کہ اپنا جھکاؤ دکھانا چاہیے. حضرت عمر فرمانے لگے بات ٹھیک ہے. جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا آئے, کہا امیر المومنین آپ خود جائیں, آپ کو جانا پڑے گا. حضرت عمر فرمانے لگے یہ کیسے؟ کہا بات یہ ہے, دلیل قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, اگر کافر لوگ صلح کے لیے آمادہ ہوں تو اے مسلمانوں تم اور زیادہ آمادہ ہو جاؤ صلح کی طرف. دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کافر لوگ صلح کے لیے تیار ہوں تو مسلمانوں تم خام خواہ اپنے آپ کو جنگ میں مت ڈالنا, تم صلح سے فائدہ حاصل کرو. اگر آپ کے جانے سے صلح ہو جاتی ہے, بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے, تو کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو لڑا کر خون خرابہ کرنے کی؟ اس وقت پھر حضرت عمر نے جب قرآن و حدیث کی دلیل سنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے, اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو چکا ہوتا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے لیے سفر باندھا, ایک غلام اور خود گئے ہیں چل کر. اس سفر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 مہینے لگے ہیں. 3 مہینے تک پیچھے اپنا نائب کس کو بنا کر گئے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر گئے. بھلا پتا ہو دشمن کے اوپر اتنا اعتماد کرتا ہے؟ اگر ان کی آپس میں دشمنی ہوتی حضرت عمر تو امیر ہی نہ بنا کر جاتے. پھر حضرت علی 3 مہینے, کسی کے پاس کم وقت نہیں ہے, 3 مہینے میں ایک جتھا جمع کر کے عمر کے خلاف بغاوت بھی تو کر سکتے تھے. یہ ساری باتیں بتلا رہی ہیں ان میں آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی, کوئی عداوت نہیں تھی. یہ دشمنیاں عداوتیں آج پالی جا رہی ہیں. ایسا تصور پیش کرتے ہیں جیسے صحابہ میں اور اہل بیت میں تو بہت خطرناک جنگ لگی ہوئی تھی, اور یہ سب کچھ ہونا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں پہلے بتلا دی تھی. اپنے دلوں کو صاف کرو. میں آپ حضرات سے کہتا ہوں اپنے دلوں کو صحابہ کے بارے میں بھی صاف رکھو, اہل بیت کے بارے میں بھی صاف رکھو. دونوں ہمارے ایمان کا جز ہیں, دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ان دونوں میں سے ایک کا بھی اگر پلہ چھوڑ دیا ہمارا ایمان ناقص ہوگا, ادھورا ہوگا. یہاں تو گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں. صحابہ کو گالیاں دینا محبوب مشغلہ بنا ہوا ہے.